बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। अहले वतन को इख्तलाफी नोट की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक हो। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में 74 बरस कबल बर सग़ीर के मुसलमानों ने लाखों जानों की कुर्बानियाँ देकर एक आज़ाद रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हासिल की थी। इसी मुनासिबत से हम आज के दिन आज़ादी के जश्न को मनाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सदर मुमलिकत ने आज के दिन की मुनासिबत से खुसूसी पैगामात भी जारी किए हैं। सदर मुमलिकत कहते हैं कि 74 साला सफ़र में मुख्तलिफ चैलेंजेस में हम सुरखरू हुए, जबकि वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के दरमियान सर उठाकर खड़ा हो सकता है। आज के दिन आज़ादी के जश्न को तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे 1947 का पाकिस्तान क्या था और आज का पाकिस्तान क्या है। साथ ही साथ जो हमसे माजी में गलतियाँ हुई, क्या हम सीख चुके हैं? जो हमें माजी में मसाइल दरपेश थे, क्या हमने उनसे निमट लिया है? ऐसी क्या वजह है कि वो ममालिक जो हमारे बाद वजूद में आए वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए, हम अब भी तालीम, सेहत और मईशत में पीछे हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब हम अपने पैनल से लेंगे। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। हमारा माजी तो खासा ताबनाक था, हमारा मुस्तकबिल भी क्या ऐसा ही होगा? माशाअल्लाह, ये जो आपने ताबनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसने तो कमाल ही कर दिया है। वो कैसे? ये तो आप और साद ही बताएंगे कि हमारा माजी कैसे मैं ताबनाक था। बिल्कुल भी नहीं समझता माजी को, ये रुबाब ही बताएंगी। जिसमें हमने आधा मुल्क गंवा दिया, उसमें आप क्या ताबनाक की तलाश करते हैं? दूसरी बात यह है कि हमारा जिसका हाल जिसका ये है कि आज हम झंडों की नुमाइश कर रहे हैं। इतना बड़ा झंडा, इतना बुलंद झंडा, इतनी बुलंद जगह पे झंडा, इतनी छोटा सा झंडा। बात यह है कि क्या इंडिपेंडेंस हमने झंडों की नुमाइश के लिए हासिल की थी? इंडिपेंडेंस हमने इसलिए हासिल की थी कि हम एक तजर्बागाह बनेंगे, मॉडर्न दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे। हमारे यहाँ इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रो करेगी, हमारे यहाँ अदब, सनत, हिरफत ग्रो करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ? आपके ओलंपिक्स में क्या कारकर्दगी अभी रिसेंटली आपने क्या किया है? हालत ये है कि पांचवें नंबर पे आके आप कह रहे हैं आप कौम में खुशियां मना रहे हैं। किसी को कोई ख्याल आ रहा है कि मैंने कहां कहां किसने गलतियां की हैं? क्या आप इसे गलतियां सुधारना कहते हैं? दूसरी बात है कि हमें आज के दिन ऐलान करना चाहिए था, बताना चाहिए कि हमने पिछले साल में फलां अच्छी किताब आई हमारे यहाँ फलां किसी ने फार्मूला ईजाद किया, हमारे यहाँ किसी ने सनत व हिरफत में नाम पैदा किया, हमने कोई गंदम का, कॉटन का कोई नया बीज मुतारिफ करवाया। आखिर हमें ये करना चाहिए था ना। आज हम वो जोशो जज्बे से दिखा रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंस का जश्न तो हो सकता है, इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता। गलत है ये? ठीक तो मेरा तो नहीं ख्याल इस तरह हमें अपने रंग ढंग बदलने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो माजी की ताबनाक माजी जो भी आप फरमा रही थी, मैंने आज इस पर थोड़ा सा काम किया, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि ये ताबनाकी कहाँ से। मैंने आज कायदे आज़म के 4 फरमुदात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, देखने वालों खिदमत में। कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर इंटरनेट पे पड़ी हुई है, सब लोग उसको पढ़ सकते हैं, उर्दू तराजिम उसके हो चुके हैं। उन्होंने कहा था सबसे बड़ी बुराई करप्शन, रिश्वत, अकरबा परवरी और खुशामद है। क्या आज ये बुराइयां ख़त्म हो चुकी हैं? क्या आज भी करप्शन हमारी सबसे बड़ा मसला नहीं है? बिल्कुल ऐसे। क्या आज भी हमारी रिश्वत सबसे बड़ा मसला नहीं है? अकरबा परवरी हमारा मसला नहीं है? उसके बाद कायदे आज़म ने उस वक्त कहा था माजी को भूल के आगे बढ़ें, हमारे जितने भी मुखालफिन हैं उनको हम गले से लगाते हैं। क्या हमारी कोई हुकूमत ऐसा कर सकी है? कोई हुकूमत ऐसा कर सकती है? कोई हुकूमत ऐसा कर सकने की सलाहियत रखती है? क्या आज की हुकूमत सारे गुनाहों को पिछले माफ़ करके मुल्क को आगे ले जाने की बात करती है? उन्होंने कहा था कि आप अपने मंदिर, अपने मस्जिद या किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। चंद दिन पहले रहीम यार खान में जो मंदिर का हमने हाल किया, क्या इसलिए पाकिस्तान बना था? ये है आपकी सूरत हाल। 74 साल बाद भी आप वहीं खड़े हैं जो जहां आप पहले दिन खड़े हुए थे। और उसने कायदे आज़म ने कहा था रियासत का किसी के मज़हब से, उसके ये मज़हब ज़ाती मामला किसी से लेना देना नहीं है। आज क्या ऐसा है? मैं इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि यह है कायदे आज़म का पहला फरमान। कायदे आज़म ने 1948 में सरकारी अफसरों को कहा था, उन्होंने कहा आप कभी भी किसी सियासी पार्टी या सियासतदान के असर रसूख को खातिर में न लाएं, बस अपना फ़र्ज़ कौम और रियासत के मुलाजिम के तौर पर बेखौफ होकर ईमानदारी से सर अंजाम दें। आपने सिर्फ हुकूमत का काम ही वफादारी और ईमानदारी से नहीं करना, बल्कि अपनी इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत भी करनी।
کیا ہماری کوئی حکومت، آج کی حکومت یا اس سے پہلے کی حکومتیں اور ہمارے سرکاری ملازم، کیا انہوں نے قائد اعظم کے اس فرمان پہ ذرا سی توجہ دی ہے؟ ہر حکومت کے اپنے فیوریٹ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ہر سیاسی جماعت کے فیوریٹ سرکاری ملازم ہوتے ہیں اور پھر ہمارے سرکاری ملازم بھی ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ، معاف کیجئے گا مجھے یہ کہتے ہوئے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے موم کی ناک ہے، جس طرف چاہو گے موڑ دیں گے۔ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی باقی نہیں رہی کہ آپ نو کہیں۔ چھوٹے چھوٹے تبادلے سے میرا تبادلہ راجن پور نہ ہو جائے، میرا تبادلہ لاہور سے باہر نہ ہو جائے، آپ تبادلے پوسٹنگ کے چکر میں، یہ آپ کی بیوروکریسی ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے 13 جون 1948 کو کوئٹہ میں پارسی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، میں سمجھتا ہوں معدنی دولت، زرعی وسائل اور پانی کی دستیابی اور اس کے یہاں کے وسائل کی ترقی کے بعد بلوچستان کا مستقبل تابناک ہے۔ یہ 1948 میں کہا تھا۔ آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے بلوچستان پہ اس کی ترقی پر اس طرح توجہ دی جس طرح ہمیں قائد اعظم نے کہا تھا؟ آج بھی بلوچستان میں بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہم سالو ہی نہیں کر پا رہے، بلکہ جن کو بعض معاملات میں تو ہم ان پہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات، آج افغانستان کی جو صورتحال ہے، 8 مئی 1948 کو افغان سفیر پاکستان آئے اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی پیش کیے تو قائد اعظم نے کہا تھا، افغانستان کے ساتھ ہمارے تاریخی رشتے ہیں، یہ پاکستان کے قیام سے بھی پہلے کے ہیں۔ ان رشتوں کی موجودگی میں ہم ایک دوسرے کے عوام کو قریب تر لانے میں ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ اور آج افغانستان میں پرابلم ہے اور ہم یہاں پہ اسکیپ گوٹ تھیوری بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیانیاں بدل دیں گے، بیانیاں بدل دو، بیانیاں لگے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج ہم افغانستان کے لیے ایسے موقع پہ میں یہ بات کر رہا ہوں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد دلا رہا ہوں جب افغانستان پہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے۔ تو اب یہ 4 چیزیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھیں، انہوں نے ہم پہ احسان کر دیا تھا پاکستان دینے کا۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے، ہمیں آج اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ صاحب، ماضی میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، حال میں بھی ہم اس موجودہ زمانے میں بھی اسی میں پھنس کر بیٹھے ہیں۔ پھر صدر مملکت عارف علوی صاحب آج جب قوم کے نام آج خصوصی پیغام جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 74 سالہ سفر میں مختلف چیلنجز سے جو ہے ہم نے مرد آزما ہوئے ہیں، ان سے ہم سرخرو ہوئے ہیں، پھر وہ کن چیلنجز کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو صدر پاکستان کے یا وزیر اعظم کے یا دیگر اس طرح کے بیانات ہیں، وہ تو ایک روایتی بیانات ہیں۔ یہ پاکستان کی صرف بات نہیں، امریکہ میں بھی اسی طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں، ہندوستان میں بھی اسی طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں اپنے یوم آزادی پہ۔ لیکن جو نوحہ ابھی حبیب صاحب نے پڑھا ہے، میں اس نوحے سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں آج کا دن سینہ کوبی کرنے کا اور ماتم کرنے کا دن نہیں ہے۔ کیا ہمارے سے ملک میں غلطیاں ہوئی ہیں ماضی کے اندر؟ بالکل ہوئی ہیں۔ وہ مجھے ملک بتائیں، وہ مجھے ریاست بتائیں جس کے اندر ماضی کے اندر غلطیاں نہیں ہوئیں۔ کیا پاکستان اکلوتا ایسا ملک ہے جس کے اندر ماضی کے اندر بیوروکریسی ٹھیک نہیں چل سکی، یا ہماری سپورٹس کی انڈسٹری ٹھیک نہیں چل سکی، یا دیگر چیزیں نہیں ٹھیک چل سکی؟ ہمیں بہت سی چیزوں کے اندر اصلاح کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنے آپ کے اوپر جو گندگی ڈالنا چاہتے ہیں، کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سے تو خراب کوئی ملک نہیں رہا، ہماری اولمپکس کے اندر یہ مسئلہ ہے، ہماری سپورٹس میں یہ مسئلہ ہے، ہماری انڈسٹری میں یہ مسئلہ ہے، ہماری زراعت میں یہ مسئلہ ہے، کیا باقی ممالک کے اندر مسائل نہیں ہیں اور وہ سیلیبریٹ نہیں کر رہے؟ حبیب صاحب نے جو بھی نوحہ پڑھا، میں ذرا اس کی تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہمیں سیکھا ان مسائل؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں کہ بیوروکریٹس ٹھیک نہیں چل رہے، حبیب صاحب نے بھی کہا بیوروکریٹس ٹھیک نہیں چل رہے، یہ بات درست ہے، بیوروکریسی ٹھیک نہیں چل رہی، لیکن مہربانی کر کے اپنے ان دوستوں کو بھی یاد کریں جنہوں نے بیوروکریسی یہ والی بھرتی کی، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میسیکر کے اوپر لوگوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ ان دلوں کے وزیر اعظم اور دیگر لوگوں کو پہلے پھکڑ نکالیں، باقی لوگوں کو بعد میں کچھ کہیے گا، پہلے اپنے ان چاہنے والوں کو کی نشاندہی کریں جس کی وجہ سے سپورٹس یہاں تک پہنچی۔ حبیب صاحب نے درست کہا کہ کارخانے اور دیگر چیزیں نہیں چل رہی، اس میں عوام کا، غریب آدمی کا، ریاست کے اداروں کا اتنا قصور نہیں ہے۔ کیا ہماری انڈسٹری اور پروگریس ٹھیک چل رہی تھی 1970 تک؟ تو ٹھیک چل رہی تھی۔ کون وہ لوگ ہیں جو کہ آج بھی ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے 1980 کی دہائی سے لے کے آج تک ہمارے اوپر حکمرانی کی، جن کی شادی، بیاہ، خوشی، غمی، ہر چیز، علاج ملک سے باہر ہے اور ملک کے اندر وہ صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ پھر نام لینے پہ پابندی نہیں، اب کیا آج لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا دن نہیں، آج جشن آزادی منانے کا دن ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر لوگوں نے بڑی شہادتیں دی ہیں۔ آج کا دن
آج کا دن بیوروکریسی کو اور پاکستان کو اس طرح کی باتیں کرنے کا نہیں ہے. آج کا دن اس بات کو ریکگنائز کرنے کا ہے کہ خواہ وہ اے پی ایس پشاور کے لوگ ہوں, خواہ وہ پارا چنار کے لوگ ہوں, خواہ وہ علمدار روڈ کوئٹہ کے لوگ ہوں, اس ملک کی مٹی کے اندر ان لوگوں کا خون موجود ہے جو لنڈن کے اور کراچی کے اور رائیونڈ کے محلوں کے اندر نہیں رہتے, عام عوام کی طرح رہتے ہیں. ان سے آج بھی کہیں, آج بھی یہ ملک اس وجہ سے نہیں چل رہا کہ 4 سیاستدان جو ہیں وہ جمہوریت اور ووٹ کو عزت کا نعرہ لگا رہے ہیں, جن میں سے کچھ حبیب صاحب کے دوست ہیں. اس وجہ سے ملک نہیں چل رہا. دلوں کے وزیر اعظم کی وجہ سے ملک نہیں چل رہا. ان دلوں کی وجہ سے ملک چل رہا ہے جو اس عوام کے اس ملک کے ہر شہر, ہر گلی, ہر کنارے پر حبیب صاحب کو ان کا جھنڈا زیادہ بڑا لگے, کم بڑا لگے, ان کے نعرے اچھے لگیں, برے لگیں, لیکن ان کی حب الوطنی کی وجہ سے آج ملک چل رہا ہے. اور آج کا دن کم از کم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. میں حبیب صاحب کے نوحے سے ایگری نہیں کرتا. حبیب صاحب کچھ کہیں گے؟ ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ساتھ صاحب اسے بالکل ایگری نہیں کرتے. نہیں, وہ نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں نا, اس ملک سے مجھے بھی محبت ہے. میں اس ملک کی کامیابیوں پہ خوش ہونا چاہتا ہے, بسم اللہ. میں تو اس ملک کو اس سے کہیں آگے دیکھنا چاہتا ہوں, تو میں ان ناکامیوں پہ کڑوں گا. بات یہ ہے کہ ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی الگ باتیں نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب آپ کا آج تک بہت سارے کام ادھورے ہیں جو 1947 میں ہمیں کرنے چاہیے تھے, آج تک ادھورے ہیں. ہم نے پولیٹیکل سسٹم کو اپنا مکمل نہیں کیا. ہمارا پولیٹیکل سسٹم اوپر کے چند لوگوں کی شطرنج کا کھیل بن چکا ہوا ہے, وہ نیچے تک آیا ہی نہیں ہے. تو جب آپ کی یہ صورتحال ہو تو پھر آپ کی ترقی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. آپ نے لوگوں کو اس قابل ہی نہیں کیا کہ وہ ترقی کریں. یہ بھوک ہماری قسمت نہیں ہے, حبیب صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سینئر صحافی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. شامی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ ریاست وجود میں آئی تب ہمیں جن مسائل کا سامنا تھا, کیا ہم آج بھی انہی مسائل میں پھنسے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, اگر ہم انہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہوتے تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. جب پاکستانی ریاست قائم ہوئی تو ہمارے مخالفوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ 6 مہینے نہیں چل سکے گی, یہ ایک ڈیفیسٹ اکانومی ہوگی اور یہ گھٹنے ٹیک کر دوبارہ انڈین یونین میں آئیں گے. لیکن اس کے بعد ہم نے ملک کو چلا کے دکھا دیا. کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں تھی, کوئی سٹرکچر نہیں تھا, ہم نے ہر چیز نئے سرے سے کھڑی کی اور درختوں کے نیچے بیٹھ کر اور پنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگا کر اور پتوں پہ اور کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھ کر اور ہم نے اپنے دفاتر بنائے اور پھر ہم نے ریاست پاکستان کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا. اور اس کے بعد اس نے معاشی طور پر ترقی کرنا شروع کی اور آگے بڑھتی چلی گئی. دیکھیں, آپ اسے یاد رکھیں, اس وقت ہماری آبادی کوئی اس حصے کی آبادی کوئی 3 اور 3.5 کروڑ کے قریب تھی, لیکن اس کے لیے ہم گندم پیدا نہیں کر پا رہے تھے. وہ امپورٹ کرتے تھے, امریکہ سے گندم آتی تھی. لیکن آج ہماری آبادی 22 کروڑ ہے اور آج جب دیکھیں ہمارے وسائل میں کس قدر اضافہ ہو چکا ہے. تو جو ہمارا مسئلہ ہے, ایک تو آبادی میں جو بے تحاشا اضافہ ہے ہم اس کو روک نہیں سکے اور اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی اور بہت عرصے سے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. اس کے نتیجے میں بھی ہمارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. شامی صاحب, آپ نے ابھی جو بات بتائی کہ ہمارا ڈھانچہ زیرو سے, اسکریچ سے ہم نے ریاستی ڈھانچہ بنایا اور اس کو مضبوط کیا, کیا جو بھی اس کا مضبوطی کا سب سے اہم ترین نقطہ تھا, کیا آج ہمارا ریاستی ڈھانچہ اتنا مضبوط ہے؟ دیکھیں, یہی تو سوچنے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ 1965 میں ہم ایک جنگ میں الجھ گئے. ہم اس جنگ کو ایوائڈ کر سکتے تھے, اب تاریخ ہمارے سامنے ہے, لیکن اس جنگ میں الجھے اور اس سے ہماری معیشت پر بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے اور اس کے نتیجے میں پھر سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا اور سقوط ڈھاکہ کے بعد
جو हुकूमत यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में कायम हुई उसने नेशनलाइजेशन कर ली। हमारे जो मुआशी अदारे और माली अदारे हैं उनको टेक ओवर कर लिया, उन पे एक तरह से डाका मारा गया और उसके बाद से हमारी तरक्की की रफ्तार जो है वो ख़त्म होकर रह गई। हमारी हुकूमत बिजनेस में इंतजामात में फंस गई, फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी में सैकड़ों लोगों को आपने निकाल बाहर किया और लेटरल एंट्री के जरिए से बेशुमार लोग उनमें दाखिल किए गए। ब्यूरोक्रेसी का हमने ढांचा जो था उसको कमजोर कर दिया। तो ये जो हमने जो मईशत अपनी जो थी उसको जो नेशनलाइज किया है उसके असरात से हम आज तक नहीं निकल सके। उसके बाद ही लोग जो हैं उनमें रुझान पैदा हुआ कि वो पैसे बाहर लेके जाएं, बिजनेस बाहर करें और पाकिस्तान में अपने आप को लोग गैर महफूज समझने लगे। तो आज देखिए पाकिस्तान जो है वो एक दफाई लिहाज से तो बहुत बड़ी ताकत है। पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया और हमारे अशफाक अहमद खान साहब कहा करते थे कि ये कांटे से कहूटे तक का सफर हमने तय किया। दुनिया में कोई और मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं कर सका, लेकिन मुआशी तौर पर हम ताकत हासिल नहीं कर सके। हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पोल्यूट हो गया, हमारे यहाँ दस्तूर की हाकमियत जो है वो खत्म हो गई, हमारे यहाँ हर अदारा जो है वो आजाद हो गया। अदलिया, इंतजामिया, हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारे दफाई अदारे, हर एक और मुकन्नना हर एक में जो रब्त था वो खत्म होकर रह गया। शामी साहब, ये रब्त, ये नज्म क्या हम दोबारा कायम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? क्या आपको मुस्तकबिल में कोई सूरत गरी होती नजर आ रही है इस तरह की? ये रब्त हमें कायम करना पड़ेगा अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं। आप देखिए आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट को तैयार नहीं है, आपके एहतसाबी अदारे मजाक बनकर रह गए हैं, वो चीन की कंपनियों के भी पीछे पड़े हुए थे। आपकी अदालतें, आपकी इंतजामिया, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके एहतसाब के अदारे सारे जो हैं वो एंटी इन्वेस्टमेंट है, वो सनत का पहिया रोकने में लगे हुए हैं। और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तरक्की का पहिया तेज नहीं होगा, आप अपने मसाइल पे काबू नहीं पा सकेंगे, अपनी आमदन नहीं बढ़ाएंगे तो अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकेंगे। ये सारा रियासती ढांचा जो है इसको असरन और रिव्यू करने की जरूरत है। हमारे दफाई अदारों को भी, हमारे कानून साजों को भी और हमारे अदालती निजाम को भी जो उसके जिम्मेदार हैं। शामी साहब, आपने सबका तज़किरा किया, दिफाई इदारों का भी, अदालत का भी, दीगर चीज़ों का भी, सियासत का नहीं किया। आपके ख्याल में सियासत ठीक चल रही है? नहीं, या सियासी ओहदेदारान ठीक रहे हैं माजी में? देखिए सियासत के साथ तो ये हुआ कि हर 10 साल के बाद आपने छांटी कर दी और छांटी करने के बाद कभी लोग एब्डो कर दिए, कभी परोडा इस्तेमाल कर दिया, उनको निकाल बाहर किया, उनकी जगह नए लोग लेके आए। नए लोग जो थे वो ज्यादा बेलगाम थे, वो ज्यादा डिसिप्लिन से आरी थे और उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो जो आपके पास ट्रेंड और स्किल्ड पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको आप बेदखल करते चले गए। जिस तरह आपने ब्यूरोक्रेसी में छांटी कर दी, उसी तरह सियासत के अंदर भी छांटी कर दी और नतीजे में आज आपको जो खला नजर आता है वो हर जगह खला नजर आता है। प्रोसेस जारी नहीं रह सका, लोग अपनी रवायात को भूल गए हैं, बात करने का सलीका भूल गए हैं, अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, अपने दायरे को भूल गए। आप देखिए हमारी अदालतों में क्या हो रहा है, कैसे कैसे रिमार्क्स दिए जाते हैं, कैसे कैसे मजाक उड़ाया जाता है दूसरे लोगों का। तो हम इस तरीके से हमारी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो बैरूनी इदारे कांपते हैं यहाँ आते हुए, वो कहते हैं पाकिस्तान में हम क्यों जाएं, हमारे पास और भी जगह मौजूद है। तो हमें ओवरऑल गौर करना पड़ेगा। अगर हम इसी डगर पे चलते रहेंगे तो हम खुदकुशी के रास्ते पे चल रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की जाने पड़ेंगे। मैं अब सिर्फ बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि 50 बरस हो रहे हैं, 50 बरस हो चुके हैं बांग्लादेश को भी बने, आईने पाकिस्तान से भी तकरीबन 50। तो रिसेंटली
آپ ذرا بنگلہ دیش کے نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں اور پاکستان کے نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں. بالکل. اور میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ کیونکہ آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بریک پہ جانا ہے, ہم ایک براڈ اسٹروک سے ساری چیزوں کو پینٹ کر دیتے ہیں. آپ نے بیوروکریسی کو نہیں چلنے دیا, آپ نے سیاست کو نہیں چلنے دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے. جو آپ ہیں جنہوں نے سیاست کو نہیں چلنے دیا وہ مختلف ہیں, اور جو آپ ہیں جنہوں نے بیوروکریسی کو نہیں چلنے دیا وہ سیاستدان خود ہیں. تو یہ ایک آپ نے نہیں چلنے دیا سے جن چیزوں کی طرف ہمارا اشارہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. کس نے نہیں چلنے دیا بیوروکریسی کو؟ میں نے نہیں چلنے دیا, حبیب صاحب نے نہیں چلنے دیا, کسی ادارے نے نہیں چلنے دیا, یا ہمارے پرائم منسٹر چیف منسٹر کے دفتر کے اندر اب نہیں, اب سے پہلے بہت دفعہ لوگ موجود رہے ہیں جو کہ فون کر کے بیوروکریسی کو آگے پیچھے کرتے رہے ہیں. جس کا جہاں پہ قصور ہے مہربانی کر کے اس کی نشاندہی کریں. بہرحال آزادی کا جشن ضرور منائیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ قائد اعظم کے جو رہنما اصول ہیں انہیں اپناتے ہوئے پاکستان کی ترقی, انہیں اپنائے بغیر جو ہے پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, بریک پر جانے سے پہلے صحافی انس ملک جو ہمیں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے, کچھ ریزسٹنس ہے لیکن اس کے باوجود بھی طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جنگجوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہے بھرپور کوشش کر رہے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم لڑیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے استعفے کی خبریں بھی چل رہی ہیں. دیکھیے, اہم ترین بات یہ ہے کہ اب کابل کا فال جو ہے, سقوط کابل, وہ اب تب کی بات ہے. آج ہو جائے, کل ہو جائے, وہ پرسوں ہو جائے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی حد تک طالبان کی مرضی پہ منحصر ہے کہ وہ وقت کا تعین کیسے کرتے ہیں. اس وقت بھی جب ہم یہ پروگرام میں بات کر رہے ہیں تو قطر میں ایک اجلاس جاری ہے جس میں عبداللہ بھی موجود ہیں, حامد کرزئی بھی موجود ہیں, طالبان کے نمائندے بھی ہیں, پاکستان کے بھی ہیں, اور دوسرے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات پہ غور کریں کہ صورتحال کا علاج کیسے کریں. بات یہ ہے کہ دیکھیے, مسئلہ امریکہ کے بارے میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ نے اپنے آپ کو رنگ فینس کر لیا ہے. افغانستان کی کوئی سرحد اس کی سرحد سے نہیں ملتی. القاعدہ کے ساتھ وہ نمٹ چکا اور اپنے سسٹمز کو وہ بہت ہی امپروو کر چکا. وہ اب وہاں پر کوئی ایسا حملہ 9/11 جیسا نہیں ہو سکتا. امریکن اپروچ یہ بتا رہی ہے کہ وہ افغانستان کو اب اس علاقے کا مسئلہ سمجھتے ہیں, اور جتنا جس کا پڑوس ہے افغانستان اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے. لیکن حبیب صاحب, امریکی میڈیا ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں جو بائیڈن پر, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پالیسی وہ اپنا نہیں رہے جو ان کی تھی. دیکھیے, وہ تنقید کرتے رہے, یہ ان کا مسئلہ اس طرح نہیں ہے نا. وہاں پہ یہ بہت چھوٹی سی خبر ہے, ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے, تو لہٰذا سب سے بڑے فریق یا سب سے بڑے ضرورت مند افغانستان کے یا مددگار اور دوست ہم ہو سکتے ہیں. اور ہمیں چاہیے, ہم پہلے ہی بہت تاخیر کر چکے ہیں, ہمیں ایک پیرلل ڈپلومیسی چلانی چاہیے. ہمیں فوری طور پر افغانستان کے سارے پڑوسیوں سے گفت و شنید شروع کرنی چاہیے, ایک سیکنڈ راستہ کھولنا چاہیے تاکہ ایک متفقہ طور پر طالبان سے اور طالبان مخالف قوتوں سے بات کر کے پاکستان افغانستان کے لیے اب کیا کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ دیکھیے, میں نے تو کل اس پہ گزارش کی تھی کہ ہماری وہاں پہ 3 پالیسیز ہیں یا 3 پالیسی آبجیکٹیوز ہیں. ایک یہ کہ افغانستان کے اندر جو بھی حکومت ہو, افغانستان کی زمین ہمارے خلاف کسی بھی اٹیک کے لیے استعمال نہ ہو. 2 یہ کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان میں کوئی لڑائی شروع ہو جائے, ہماری طالبان سے کوئی لڑائی شروع ہو جائے. اور تیسرا, ہمیں سینٹرل ایشیا کا ایکسس چاہیے. بٹ اب جیسے جیسے مزید قریب اور یہی ہماری 3 پالیسی اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ریاست کی بھی ہیں, سیاست کی بھی ہیں, ہماری پاکستان کی یہی پالیسی ہے. اب جیسے جیسے یہ بات انیویٹیبل ہوتی جا رہی ہے کہ طالبان کابل کا کنٹرول اب کر لیں گے, آج کریں, ہفتے میں کریں, 10 دن میں کریں, مہینے میں کریں, لیکن اب ایفیکٹولی ایک انیویٹیبل سی بات لگ رہی ہے. تو جو نیکسٹ ریئل ڈپلومیسی کا چیلنج پاکستان کے لیے آنے والا ہے, جو اوور دی ہورائزن ہمارا ایک بالکل آیا کھڑا چیلنج ہے, وہ یہ ہے کہ طالبان اگر واقعی کابل کے اندر قابض ہو جاتے ہیں یا گرا دیتے ہیں کابل میں اشرف غنی کی حکومت, تو ان کو ریکگنائز کون کرے گا؟ اگر پاکستان کرے گا تو ساتھ دنیا کے بڑے ممالک کون سے ہیں؟ ہماری ڈپلومیسی کی ایفرٹس بیہائنڈ کلوز ڈور چائنا, رشیا اور دیگر ممالک سے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.